نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سے آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو تحفے عطا کیے، ایک قرآن مجید ہے اور دوسری احادیث رسول ہے۔ باقاعدہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، سنو میں قرآن بھی دیا گیا اور اس کی مثل ایک اور بھی چیز دیا گیا، وہ احادیث رسول۔ یہ دونوں چیزیں قیامت تک قائم رہیں گی اور دونوں چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر ہوں گی۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ذکر اللہ کا قرآن بھی ہے اور ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہے۔ دونوں کا ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ دونوں ہمارے دین کے ماخذ ہیں، مادے ہیں۔ ان سے ہم نے دینی رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ قرآن ہو حدیث نہ ہو تب بھی ناقص ہے، حدیث ہو قرآن نہ ہو تب بھی ناقص ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کرے، بیان کرے جو ان کی طرف اتارا گیا اور تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی جو موجودہ شکل آج ہمارے سامنے ایک مصحف، ایک کتاب کے اندر موجود ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تو آپ سن رہے تھے، پہلے 5 آیات نازل ہوئی، اس کے بعد بالترتیب 23 سالہ عرصہ لگا قرآن مجید کے نزول کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حفاظ تھے، لیکن قرآن مجید کا باقاعدہ کوئی ایک نسخہ کسی ایک کے پاس نہ تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں اس کو ایک جگہ جمع کیا گیا، مدون کیا گیا، اور پھر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس نسخے سے پھر مزید نسخے تیار کر کے مختلف علاقوں میں بھیجے گئے۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر ترقی ہوئی۔ قرآن مجید پر اعراب نہیں لگے تھے، اعراب لگائے گئے، تو آج الحمدللہ قرآن مجید ہمارے پاس جوں کا تو محفوظ ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اسی طرح زیر زبر شد مد ایک ایک چیز محفوظ ہے الحمدللہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک جگہ پر محفوظ نہ تھے۔ پہلے تو آپ نے بعض مصلبتوں کی وجہ سے اس کو لکھنے سے منع کیا، بعد میں آپ نے باقاعدہ اجازت دی، جس طرح کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف حدیث ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھا کرتے تھے۔ تو آپ نے عبداللہ کو روکا نہیں، منع نہیں کیا۔ کچھ قریش کے لوگوں نے یہ بات کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں، کبھی خوشی میں، کبھی کوئی حالت کبھی کوئی حالت، آپ ہر بات لکھتے ہیں، ہر بات نہ لکھا کرو بلکہ خاص خاص باتیں لکھا کرو۔ عبداللہ نے لکھنا چھوڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کی۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ میری ہر بات لکھا کرو۔ اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کوئی بات نکلتی ہی نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے زمانہ میں لکھی جا رہی تھی۔ اور آپ نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا،
جو بڑا تاریخی خطبہ ہے۔ ابو شاہ ایک علاقے کا سردار تھا، اس نے کہا حضور یہ مجھے خطبہ لکھوا دے۔ آپ نے حکم دیا اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کو یہ خطبہ لکھ دو۔ اس کے علاوہ بھی بعض صحابہ نے اپنے پاس کچھ احادیث لکھی ہوئی تھی، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگرد حمام بن منبہ کو باقاعدہ ایک صحیفہ لکھوایا ہے۔ آج وہ صحیفہ حمام بن منبہ کے نام سے چھپ چکا ہے، اور وہ ساری روایات صحیح ہیں اور بخاری مسلم میں آ چکی ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں احادیث لکھی جا رہی تھی، لیکن اس طرح اس کے لکھنے کا اہتمام نہ تھا جس طرح قرآن مجید کا باقاعدہ اہتمام تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت اور قرآن کی توضیح، تشریح، تبیین، تفسیر، احادیث کی حفاظت کرنی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے امت کے اندر ایسے افراد کو پیدا کیا جنہوں نے قرآن مجید کی بھی حفاظت کی اور اس کی توضیح اور تشریح احادیث رسول کی بھی حفاظت کی ہے۔ اور احادیث رسول کی حفاظت در حقیقت قرآن مجید کی حفاظت ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی جماعتیں پیدا کی ہیں۔ ایک جماعت وہ ہے جو اس بات پہ دن رات محنت کر رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات ادا کیے ہیں ان کلمات کو کتنے طریقوں سے ادا کیا ہے۔ یہ قراء کی جماعت ہے، کتنے طریقوں سے۔ بعض کلمات ایک جیسے ہیں، ہلکی پھلکی تبدیلی کے ساتھ حضور نے ان کلمات کو ادا کیا، جس طرح 7 قراتوں میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو ایک پوری جماعت قرائے کرام کی اس بات پہ لگی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ کلمات نکلے کیسے، اور باقاعدہ انہوں نے کتابیں لکھی ہے اور باقاعدہ قرآن چھپے، اور اب تو ایک نسخے کے اندر بھی وہ 7 قراتیں موجود ہیں۔ اور اسی طرح اس کے علاوہ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے ایک جماعت اللہ نے وہ تیار کی ہے جو اپنے سینوں میں قرآن مجید کو محفوظ کر رہے ہیں، سینوں میں قرآن مجید کو حفظ کر رہے ہیں، اور شروع سے لے کے آج تک سب سے پہلے حافظ قرآن مجید کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد سینکڑوں کے حساب سے اصحاب رسول قرآن مجید کی حافظ تھے، اور یہ سلسلہ الحمدللہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب تو الحمدللہ ہر شہر میں، ہر قصبے میں یہ حفاظ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہ بھی حفاظت کا ایک طریقہ ہے، سارے کام چھوڑ کے وہ باقاعدہ قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں، یہ بھی حفاظت کا ایک طریقہ ہے، اور باقاعدہ یہ بہت بڑی جماعت ہے۔ پروفیسر ساجد میر حفظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت، ایمان، عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے، ایک بیان کے اندر فرمانے لگے میں ایسی ریاست کے اندر بھی گیا ہوں جہاں پہ 35 سال ہو گئے، وہاں پر پابندی ہے قرآن مجید کا نسخہ نہیں رکھ سکتے، قرآن مجید کا نسخہ نہیں رکھ سکتے۔ کہتے میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے وہاں بھی قرآن مجید کے حافظ دیکھے، اس قدر مضبوط حافظ موجود ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کے سارے نسخے ضبط کر لے تو اللہ کے فضل سے آپ کو پورے کا پورا قرآن لکھوا دیں گے۔ تو یہ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے ایک پوری جماعت کھڑی ہے۔ ایک جماعت ہے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے مفسرین کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کی تفسیر کس انداز سے کی ہے۔ وہ قرآن مجید کی تفسیر پر محنت کر رہی ہے، بڑی بڑی ضخیم کتابیں موجود ہیں اور علماء موجود ہیں۔ تفاسیر کا اگر سلسلہ شروع ہو جائے تو ایک بہت بڑا جہان ہے۔ اس قدر مفسرین نے اس قرآن کی خدمت کی ہے، قرآن مجید کی حفاظت کا اہتمام کیا ہے کہ آپ حیران ہوں گے۔ بڑی بڑی ضخیم جلدیں، 20 جلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر، 30 جلدوں میں، حتیٰ کہ 60 جلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر موجود ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی حفاظت کا ایک طریقہ ہے، اور اسی طرح قرآن مجید کی حفاظت کا ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن پر عمل کیسے کیا ہے۔ قرآن میں نماز کا حکم ہے، آپ نے نماز کیسے پڑھی ہے۔ روزے کا حکم ہے، آپ نے روزہ کیسے رکھا ہے۔ حج کا حکم ہے، آپ نے حج کیسے کیا ہے۔ عمرے کا ذکر ہے، آپ نے عمرہ کیسے کیا ہے۔ قرآن مجید میں جو جو احکام موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیسے کیا ہے۔ اب محدثین کی پوری جماعت، پوری ٹیم
قرآن مجید کی حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو محفوظ کر رہی ہے۔ اگر قرآن ہوتا، حضور کا عمل نہ ہوتا، آج عمل کرنا مشکل تھا، آج اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے، لیکن قرآن مجید بھی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی موجود ہے۔ محدثین نے زندگیاں کھپا دی، محنتیں کر کر کے قرآن مجید کو بھی محفوظ کیا اور اس کی تفاسیر کو محفوظ کیا، اور اسی طرح حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو بھی جمع کیا ہے، بڑی بڑی محنتیں کی ہے۔ آج ہی میرے سامنے ایک قول آیا، میں تو حیران رہ گیا۔ محمد بن سلام رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہے، بی کند کے اندر رہنے والے، فرمانے لگے 40 سال گزر گئے، 40 سال بی کند کا رہائشی ہے، لیکن کہتے ہیں میں نے بی کند کا مین بازار نہیں دیکھا۔ 40 سال گزر گئے، یعنی اس قدر انہوں نے زندگیاں کھپا دی دین کے لیے۔ اور ایک دن گھر میں موجود ہے، اچانک دروازے پہ دستک دی، باہر نکلے، دستک دینے والا ایک آدمی نظر آیا۔ اس نے کہا جی میں ظاہراً انسان ہوں لیکن حقیقت میں جن ہوں۔ جب آپ حدیث پڑھاتے ہیں، آپ کی حدیث پڑھاتے وقت اس وقت صرف انسان ہی نہیں ہوتے، بڑی تعداد میں بلکہ انسانوں سے زیادہ جن بھی آپ کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں اور آپ سے حدیث سنتے ہیں۔ اور ساتھ کہا کہ جو اس علاقے کا جنوں کا سردار ہے اس نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ تو یہ حدیث کے لیے محدثین کی محنتیں، خدمات، یہ سلسلہ شروع سے جاری و ساری رہا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی قربانیاں، ابھی آگے چل کے ان کا ذکر خیر آئے گا، تو ان کی خدمات اور ان کی حدیث کے لیے محنت اور کاوش، اور پھر آگے ایک سلسلہ، تو یہ سلسلہ چلتا گیا، محدثین نے اس پہ کام کیا، کتابیں لکھی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کو اس کام کے لیے خاص کیا جس نے ایسا کام کیا، حدیث پر ایسی محنت کی، اس نے پہلوں سے بھی سبقت لے لی اور پچھلوں میں سے کوئی اس تک نہیں پہنچ سکا۔ اس کا نام نامی، اسم گرامی محمد بن اسماعیل البخاری ہے رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث ہے، بڑے عظیم انسان ہے۔ ان کے والد محترم بھی محدث تھے، تاجر تھے، اسماعیل ان کا نام تھا، اور بڑے پاک باز تھے، امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، اور آگے ان کے بھی کئی شاگرد ہیں۔ اسماعیل رحمہ اللہ جب فوت ہونے لگے، بہت زیادہ مالدار تھے۔ کسی نے سوال کر لیا، حضرت آپ دنیا سے جا رہے ہیں، ذرا ایک سوال کا جواب دے، اتنا مال و متاع چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ فرمانے لگے تو نے سوال کر لیا ہے، میں جتنا مال چھوڑ کے جا رہا ہوں آج کے حساب سے وہ مال، یعنی اربوں کے حساب سے مال بنتا ہے، ارب پتی تھے، جتنا مال چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں ایک درم بھی حرام کا نہیں۔ ساتھ ہی فرمانے لگے نہ ہی ایک درم شبہ کا ہے کہ پتہ نہیں حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، ایک درم پر بھی مجھے شبہ نہیں ہے۔ پاکیزہ کمائی چھوڑ کے جناب اسماعیل رحمہ اللہ فوت ہوئے۔ جب اتنی پاکیزہ کمائی ہو تو بیٹے امام بخاری جیسے پیدا ہوتے ہیں رحمہ اللہ۔ آج اگر ہماری اولاد نافرمان ہے، آج اگر ہماری اولاد ہمارے فرما بردار نہیں، ہمارے مقصد منہج پہ نہیں چلتی اور ہماری سوچ کے مطابق نہیں چل رہی، تو معنی یہ ہے کہ ہماری کمائی کے اندر کوئی فرق ضرور ہے۔ جب کمائی اتنی پاک تھی، جب کمائی اتنی صاف تھی، جب اس قدر حلال رزق تھا، اس وقت بیٹے پھر امام بخاری رحمہ اللہ جیسے پیدا ہوئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے 194 ہجری 13 شوال کو جمعے والے دن، جمعے کے بعد اس دنیا میں آنکھ کھولی ہے، پیدا ہوئے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے 62 سال سے 13 دن کم، یعنی 256 ہجری اور عید الفطر کی رات فوت ہوئے، اور نماز عید کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کا جنازہ ہوا۔
یعنی ٹوٹل جو زندگی بسر کی ہے 13 دن کم 62 سال زندگی امام بخاری رحمہ اللہ نے گزاری ہے۔ جب پیدا ہوئے بچپنے میں والد محترم فوت ہو گئے، امام بخاری رحمہ اللہ نبینے ہو گئے، ماں پریشان ہو گئی، رب کے سامنے دعائیں شروع کر دی، اور دعا میں بڑی طاقت ہے۔ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے، اور اس روئے زمین پر عقیدہ توحید کے بعد بندہ مسلم کے پاس دعا سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ بندہ مسلم کے پاس عقیدہ توحید کے بعد دعا سے بڑھ کے کوئی ہتھیار نہیں ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے۔ حدیث سنی ہوگی آپ نے، دعا تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ تو خیر میں اس کی وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، تو دعا بہت قیمتی چیز ہے۔ ماں نے دعا شروع کر دی، اے اللہ میری تو نیت یہ تھی، ارادہ یہ تھا، خواہش یہ تھی کہ میں اپنے بیٹے کو تیرے دین کا خادم بناؤں۔ نبینا وہ کام نہیں کر سکتا جو بینا کر سکتا ہے، یہ تو مالک کی مرضی، وہ نبینوں سے بھی کام لے لے۔ حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ کتنے عظیم محدث گزرے، جن کو استاد پنجاب کہتے ہیں، اور یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے پنجاب بلکہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا عالم نہیں ہے جو ضرب تقسیم کے ساتھ ان کا شاگرد نہ ہو۔ اور میں نے ان کے حالات میں پڑھا ہے، جب ان کے والد محترم فوت ہوئے، خواب کے اندر کسی سے ملاقات ہوئی، اس نے سوال کیا بتاؤ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ کس بنا پہ؟ میرے نبی نے بیٹے کی وجہ سے معاف کر دیا۔ کہتے ہیں میرے 3 بیٹے اور بھی تھے، کاش وہ تینوں بیٹے بھی نبینے ہوتے، ان کو بھی میں حافظ قرآن حافظ حدیث بناتا، اور آج مجھے اور زیادہ مقام و مرتبہ حاصل ہوتا۔ یعنی اس نبینے بیٹے نے جس نے پورے پنجاب کو بینا کر دیا، جو اپنے باپ کی نجات کا ذریعہ بن گیا۔ نبینوں سے بھی اللہ کام لے لیتے ہیں، لیکن ماں نے کہا نہیں، جو بینا کام کر سکتا ہے وہ نبینا نہیں کر سکتا۔ اتنی دعا کی، اتنی دعا کی، بالآخر ایک دن رات کو دعا کر کر کے ماں سو گئی۔ خواب کے اندر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے مائی صاحبہ، اللہ تعالیٰ نے تیری دعا کی وجہ سے تیرے بیٹے کی بینائی واپس کر دی ہے۔ دعا کے اندر بڑا اثر ہے، اور میں نے یہ پورے یقین کے ساتھ، عقیدہ توحید کے بعد دعا بہت بڑی چیز ہے۔ میں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں ایک مختصر سا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ دیپال پور کا یہ واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے۔ 8 سال گزر گئے، میاں بیوی کو اولاد نہیں ہوئی۔ خامد کہنے لگا میں آپ کو طلاق دینا چاہتا ہوں، نئی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تو شادی کر لے، مجھے طلاق نہ دے۔ کہا میں ایک ہی بیوی رکھ سکتا ہوں۔ اس نے ہفتہ سوچنے کے لیے دے، ہفتے سوچا، ہفتے کے بعد کیا مشورہ ہے؟ کہا آپ مجھے طلاق دینا چاہتے تو مجھے عمرہ کروا دے۔ کہا ٹھیک ہے۔ دونوں چلے گئے عمرے کی، عمرہ کیا۔ 2-4 دن گزرے، بیت اللہ کے سامنے یہ بی بی سجدے میں گر گئی، رونا شروع کر دیا۔ اس قدر روئی کہ لوگ جمع ہو گئے کہ اس کو مسئلہ بن گیا۔ ایک بزرگ قریب آئے، بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا جان بات یہ ہے کہ مجھے طلاق ہو جانی ہے، اولاد نہیں ہو رہی۔ کہا بیٹا تیری حالت دیکھ کے تو مجھے ترس آ رہا ہے، اللہ تجھے اولاد نہیں دے گا؟ اللہ تجھے ضرور اولاد دے گا۔ اللہ تعالی نے رحمت کر دی، پہلی دفعہ اللہ نے 2 صحت مند بیٹے عطا کر دیے۔ مانگنے کا طریقہ سیکھو، جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ نے مانگا ہے، بیٹے کی بینائی واپس آ گئی۔ اور یہ جو ابراہیم علیہ السلام خواب میں ملاقات کی ہے، اس پر بھی شارحین نے تبصرے کیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا خواب کے اندر ملنا یہ اشارہ تھا، تیرا بیٹا جس طرح ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہے، انبیاء کے دادا جان، بڑے بڑے نبی ان کی نسل سے آئے، اس طرح اللہ تعالیٰ تیرے بیٹے کو جد المحدثین بنائے گا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ لقب ہے، سید المحدثین و جد المحدثین، محدثین کے سردار بھی ہے اور محدثین کے دادا جان بھی ہے۔
یعنی جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اسلوب اختیار کیا ہے وہ بڑا ہی پیارا اسلوب ہے۔ ان کی سیرت کے حوالے سے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقام و مرتبہ، حصول علم کے لیے ان کی محنت اور کاوش، اس پر بہت ہی باتیں ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ علماء کرام موجود ہیں ان کے بھی بیانات ہونے ہیں، میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں۔ 11 سال کی عمر میں ہمارے بچوں کو اچھی طرح شعور نہیں آتا، 5ویں یا 6ٹھی یا 7ویں کلاس میں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ 11 سال کی عمر ہے، امام داخلی جو وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، وہ حدیث بیان کرنے سے پہلے سند بیان کر رہے ہیں، سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم۔ 11 سال کا بچہ کہتا استاد جی یہ جو آپ نے سند پڑھی ہے اس طرح نہیں ہے۔ استاد نے ڈانٹا کہ ایک بچہ وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ سند صحیح نہیں ہے۔ کہا استاد جی غصے والی بات نہیں ہے، آپ اپنی اصل کتاب دیکھیں۔ استاد محترم وہاں سے اٹھے، جا کے اصل کتاب دیکھی تو واپس آ گئے۔ بیٹے آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا سفیان عن الزبیر عن ابراہیم۔ کہا جو تو کہہ رہا وہ ٹھیک ہے۔ امام داخلی رحمہ اللہ جو وقت کے محدث ہے، صرف 11 سال کی عمر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے استاد کی غلطی نکالی ہے، اور فرمایا کرتے تھے میں مختلف محدثین 1080 استاد ہے، 1080 استاد۔ آج ہم اپنے اساتذہ کو گنے تو 10 12 15 تک زیادہ چلے جائیں گے۔ مولانا عتیق اللہ عمر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت ایمان عافیت والی زندگی دے، ماشاءاللہ بڑے پنجاب میں پروگراموں پہ جاتے آتے ہیں جی۔ کتنے استاد ہیں؟ 25 سے زیادہ نہیں ہوں گے، 30 سے زیادہ نہیں ہوں گے، لیکن اس دور میں تیز رفتار سواری گھوڑا ہے، تو آپ دیکھیے وسائل بھی نہیں ہے، آج سواریاں موجود ہیں، اس کے باوجود ہمارے محدود اساتذہ 1080 اساتذہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے علم حاصل کیا ہے، بڑے بڑے سفر کیے۔ آپ حیران ہوں گے ان کے اسفار سن کے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے پھر رتب و یابس کو جمع نہیں کیا، مانا جو چیز ملتی گئی جمع کرتے گئے، ایسا نہیں کیا، صحیح حدیث کو جمع کیا ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث بیان کی، کہا تدلس، آپ تدلیس کر رہے ہیں۔ کہا تو مجھے کہہ رہا ہے میں تدلیس کر رہا ہوں؟ کہا میں نے ایک استاد سے 10,000 حدیث سنی، 10,000 حدیث سننے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس کے اندر کمزوری ہے، یہ حدیث کے قابل نہیں ہے، میں نے 10,000 حدیث کو ختم کر دیا۔ تو کہتا تدلیس کرتا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے ہر درجے کی قربانیاں پیش کی ہے، ایسے نہیں اللہ نے مقام و مرتبہ عطا کیا، اور قربانیاں وقت کی قربانی، حتیٰ کہ مال کی بھی قربانی۔ ایک ایسا واقعہ ان کی زندگی کا آپ حیران ہو جائیں گے، امام بخاری رحمہ اللہ آج دنیا ان کا نام لیتی ہے، کوئی ادارہ صحیح بخاری کے بغیر سند نہیں دیتا، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتنا بڑا کردار پیش کیا۔ کشتی پہ سوار ہوئے، اپنے ساتھی کو بتا بیٹھے کہ میرے پاس 1000 دینار ہے۔ 1000 دینار کتنے پیسے؟ 9 کروڑ روپے، اتنے پیسے ہیں۔ دریا کے درمیان میں کشتی پہنچی، وہ بندہ بے ایمان ہو گیا، کہا جی میرا 1000 دینار گم ہو گیا، تلاشی لی جائے۔ تلاشی لینے شروع ہو گئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا بھی 1000 دینار تو میرے پاس ہے، اب تلاشی کے وقت نکل آئے گا، اب کوئی مجھے سچا کہے گا، کوئی جھوٹا کہے گا۔ آفرین امام بخاری رحمہ اللہ پہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 1000 دینار کی تھیلی چپکے سے پانی کے اندر پھینک دی، تلاشی لی گئی، 1000 دینار نہ نکلا۔ لوگوں نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ جب کشتی کنارے لگی، لوگ باہر نکلے، وہ چور آیا، وہ بات کرنے والا، دعویٰ کرنے والا، کہا آپ نے تو کہا تھا کہ میرے پاس 1000 دینار ہے، تلاشی کے وقت تو نہیں نکلا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا 1000 دینار تو تھا، لیکن جب تو نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میرا 1000 دینار گم ہوا، میں نے یہ سوچا میں نے دین کا کام کرنا ہے، میں نے نبی کی حدیث کی خدمت کرنی ہے۔ آج اگر میری ذات پہ الزام لگ گیا تو میں کل
محدثین کی عدالت میں جب جاؤں گا کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا، میں نے 1000 دینار کی تھیلی پانی میں ڈال کے اس کی قربانی دے دی، 9 کروڑ روپے ضائع کر دیا، یہ مجھے گوارا ہے۔ حدیث میں کوئی میرے اوپر انگلی اٹھائے یہ گوارا نہیں ہے۔ کتنے عظیم لوگ تھے جنہوں نے حدیث کی خدمت کے لیے اتنی بڑی قربانیاں پیش کی ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ، آج ہماری کوئی صورتحال ہے، مسجد میں آئے نا، کنگھی کر رہے ہیں، بار بار ادھر ادھر جو ہے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر رہے ہیں، مسجد میں ذرے تنکے گرے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت دیکھیے، یہ نہیں کہ وہ بڑے امام تھے، چھوٹی چیزوں پر نظر نہیں تھی۔ مسجد میں ایک حلقہ، چند افراد موجود ہے، گفتگو ہو رہی ہے، ایک آدمی کی داڑھی میں تنکا اس نے نکالا، مسجد میں پھینک دیا، لوگ گفتگو کر رہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے چپکے سے وہ تنکا اٹھایا، اپنی جیب میں ڈال لیا، مسجد سے باہر نکلے تو جا کے پھینک دیا۔ تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ ایک شاگرد دیکھ رہا تھا، حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ تنکا اٹھایا، جیب میں ڈالا، ایسا کیوں کیا؟ کہا جو تنکا داڑھی میں اچھا نہیں لگتا وہ اللہ کے گھر میں بھی اچھا نہیں لگتا۔ آپ نے سب کے سامنے کیوں نہیں اٹھایا؟ چپکے سے کیوں اٹھایا؟ کہا میں اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، میں اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے کیا کیا واقعہ سنو، حدیث پڑھا رہے ہیں، ایک ان کا شاگرد ابو معاشر نابینا شاگرد ہے، حدیث پڑھائی، کو حدیث اچھی لگی، نبینوں کا نا خاص انداز ہوتا ہاتھوں کی کیفیت کا، تو جب اس کو حدیث اچھی لگی تو اس نے وہ کیفیت وہ انداز بنایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے چہرے پہ تھوڑی سی مسکراہٹ آ گئی۔ جب درس حدیث مکمل ہوا، امام بخاری رحمہ اللہ اپنی مجلس سے اپنی مسند سے اٹھے، اس نبینے شاگرد کے پاس چلے گئے، کہا مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے۔ کہا آپ نے کیا کیا ہے؟ کوئی ایسا ہمارا معاملہ ہی نہیں ہے، میں کیا معاف کروں؟ کہا جو میں نے فلاں حدیث بیان کی تھی، تو نے ایک مخصوص کیفیت بنائی، تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، میں ڈرتا ہوں کہ رب سوال نہ کر رہے، تو نبینے پہ ہنس پڑا تھا، اس لیے مجھے معاف کر دے۔ کہا میں نے آپ کو معاف کیا، آپ جیسے بندے کو کون معاف نہیں کرتا؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت کا اگر ذکر کریں تو ایک بہت طویل باب ہے۔ خیر، امام بخاری رحمہ اللہ نے 6 لاکھ احادیث کو یاد کیا، 6 لاکھ احادیث کے حافظ تھے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا سب سے بہترین میرے زمانے کے لوگ ہیں، اس کے بعد جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس کے بعد جو ان سے ملے ہیں، اس کے بعد پھر ان سے ملے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ 3 طبقے ہیں جن کی خیر پر ہونے کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی دی ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر ثلاثیات بخاری، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 3 واسطے ہیں، اس طبقے سے روایات نقل کی ہیں جس طبقے کے خیر پر ہونے کی گواہی حضور نے دی ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، بڑے بڑے محدثین کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی جو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر باقاعدہ ثلاثیت ابواب، صحیح بخاری کے طالب علم، طالبات، معلم جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، یہ باقاعدہ امام بخاری رحمہ اللہ کا اعزاز ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ اعزاز یعنی اس بنا پہ اس کو باقاعدہ یعنی ہائی لائٹ کیا کہ 3 جو طبقے ہیں جن کے خیر پر ہونے کی گواہی حضور نے دی ہے، باقاعدہ ان سے روایت لی گئی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کیوں لکھی ہے؟ اس کے 3 سبب ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے حدیث کی کتابیں لکھی گئی، امام مالک رحمہ اللہ نے موطا امام مالک لکھی، اور اس کے علاوہ امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے جو کتب لکھی گئی ان کے اندر صحت کا التزام نہیں تھا۔ موطا امام مالک کی ساری روایات تو صحیح تھی،
لیکن یہ روایات تھوڑی تھی، زیادہ صحابہ کے فتاوا جات تھے۔ تو یہ موطا امام مالک میں تھوڑی روایات، اور اس کے علاوہ باقی جتنے محدثین نے کتابیں لکھی، مثلا مسند احمد، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بڑی عظیم کتاب لکھی ہے، 40,000 احادیث کا یہ مجموعہ ہے، 40,000 احادیث کا مجموعہ۔ اور بلکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے تو یہاں تک دعویٰ کر دیا، جو حدیث میری کتاب میں نہیں ہے وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ اس روئے زمین پر، آسمان کی نیلی چھت کے نیچے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے بڑا کوئی محدث نہیں گزرا۔ سب سے زیادہ حدیث کے حافظ، 8.5 لاکھ حدیث کی سندوں کے حافظ تھے، بہت مقام و مرتبہ۔ تو یہ جو حدیث کی اتنی تعداد بنتی ہے نا، یہ بھی ایک نقطہ سمجھ لے۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں منکرین حدیث کا بھی اعتراض ہے، ایک بندہ اتنی گفتگو کیسے کر سکتا ہے؟ یہ نا ایک جو سند ہے اور متن ہے، دو چیزیں ہوتی ہے۔ سند ہے حدثنا سفیان عن الزبیر عن ابراہیم، یہ سند ہے، آگے متن ہوتا ہے تو انما الاعمال بالنیات یا کوئی بھی متن ہے، یہ دو ہے۔ اب ایک متن وہ 20 سندوں سے ثابت ہے، 100 سندوں سے ثابت ہے، تو محدثین اس کو حدیث کا نام ہی دیتے ہیں۔ ایک لفظ کا فرق آ گیا، ایک لفظ کم ہے، ایک لفظ زیادہ ہے، تو اس طرح ایک ایک متن 100 سندوں سے ثابت ہے، تو اس طرح محدثین اس کو حدیث کا نام دیتے ہیں۔ اس طرح ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے، ورنہ جو حدیث ہے نا، زیادہ تر آئمہ نے اس پہ گفتگو کی ہے، وہ 35-40 ہزار کے قریب حدیث ہے، باقی یہ سندوں کی تعداد کی وجہ سے حدیث کی تعداد بڑھتی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ 6 لاکھ احادیث سے صحیح بخاری کا انتخاب کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں صحیح حدیث نقل کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو نقل کرنے میں بڑا اہتمام کیا ہے۔ آج تو ہم بابی جو نا بہت کمزور ہو چکے ہیں، بڑی کمزوریاں ہمارے اندر ہیں۔ پہلے اہل حدیث غیور ہوتے تھے، اپنے عقیدے منت پہ سودا بازی نہیں کرتے تھے، اور اپنے عقیدے پہ ڈٹ جانے والے تھے، لیکن آج ہمارے اندر کمزوری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا منہج دیکھیے، فرماتے ہیں میں نے 1080 اساتذہ سے پڑھا، میرا کوئی استاد غیر اہل حدیث نہیں تھا، کوئی استاد غیر اہل حدیث نہیں تھا، ہر استاد کا یہ عقیدہ تھا، الایمان قول و عمل، ایمان قول کا بھی نام ہے، عمل کا بھی نام ہے۔ میرے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ موجود ہیں، کتنے ایسے فرق ہیں جن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ عمل کا ایمان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے منہج پہ سودا نہیں کیا۔ خیر، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کا جو انتخاب 6 لاکھ احادیث میں سے کیا ہے، اور صحیح بخاری کا جو آغاز کیا ہے یہ مکہ مکرمہ سے کیا ہے، وہاں سے اس کتاب کو شروع کیا ہے، اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے جس انداز سے اس کتاب کا اہتمام اور التزام کیا ہے کسی محدث نے نہیں کیا۔ کیا کیا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر 7,563 احادیث نقل کی ہے، 7,563 احادیث، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے تکرار کے بغیر 4,000 صحیح بخاری کے اندر احادیث بیان کی ہے، اور آفرین امام بخاری رحمہ اللہ پہ ہر حدیث سے پہلے غسل کیا ہے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، استخارہ کیا۔ کہتے ہیں جب پوری طرح مجھے حدیث کے بارے میں یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ کے رسول کا فرمان ہے، تب میں نے حدیث کو درج کیا ہے۔ یعنی آپ تکرار ختم کر دے، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں 4,000 حدیث لکھنے کے لیے 4,000 مرتبہ غسل کیا ہے، 4,000 مرتبہ وضو کیا ہے، 8,000 رکعت پڑھی ہے، 4,000 مرتبہ استخارہ کیا ہے۔ آج ہم صحت مند ہونے کے باوجود بھی سردیوں میں نہانے سے کترا جاتے ہیں، کیوں جی؟
سردیوں میں کئی بندے نہیں نہاتے، کہتے پتہ نہیں لوگ مہینہ میں نہ کیوں نہیں نہاتے، مجھے تو 27-28 دن ہو جائے خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے ہم کترا جاتے ہیں سردیوں میں، کئی لوگ نہیں نہاتے. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی حدیث کو نقل کرنے کے لیے 4000 حدیث کے لیے ہر حدیث کے لیے غسل کیا ہے. اور آپ حیران ہوں گے، حدیث کے لیے تو یہ اہتمام، اور یہ اہتمام کوئی بدعت نہیں ہے. یہ کئی مولوی یہ کہتے پھرتے ہیں کہ امام بخاری نے یہ کہاں سے مسئلہ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ سکھایا ہے، ہر امر کے اندر استخارہ، ہر کام کے اندر استخارہ. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا دنیا کے کاموں کے لیے استخارہ ہے تو حدیث تو بہت بڑا کام ہے، تو حدیث کے لیے استخارہ تو بالاولیٰ ہونا چاہیے. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے استخارے کا اہتمام کیا ہے. اچھا، اور آپ حیران ہوں گے اس بات پہ، صحیح بخاری میں ایک تو کتابیں ہیں، یہ 97 کتابیں ہیں. باقی آپ محدثین کی خدمات کو دیکھیں، کسی محدث نے 20 کتابیں ذکر کی ہیں. کتاب کا معنی ہوتا ہے طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، نکاح کے، طلاق کے. 20 25 30 40 سے آگے کوئی محدث نہیں گزرا. امام بخاری رحمہ اللہ نے یعنی عنوان جو قائم کیے وہ 97 عنوان ہیں، سب سے آگے چلے گئے. کوئی فقیہ اور محدث اس مسئلے میں بھی امام بخاری سے آگے نہیں جا سکا. اور پھر یہ ایک بڑے عنوان ہے، ایک چھوٹا عنوان ہوتا ہے جس کو باب کہتے ہیں. جس طرح باب قول اللہ تعالی، باب 3898 یہ ابواب قائم کیے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ان ابواب کو قائم کرنے سے پہلے بھی وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، استخارہ کیا، اور اس کے بعد جب دل مطمئن ہوا تب عنوان قائم کیا 3898. تو آپ 4000 کے ساتھ ملائے یعنی 8000 کے لگ بھگ، 8000 کے لگ بھگ. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یعنی 8 کو آپ ڈبل کر لے 16000 رکعت پڑھی ہے، 8000 مرتبہ استخارہ کی ہے صحیح بخاری کو لکھنے کے لیے. یارو اتنا اہتمام، اتنا انتظام. ایسے تو نہیں دنیا کے اندر آج ان کا نام روشن ہے، ایسے تو نہیں محدثین نے ان کے بارے میں کہا. بلکہ میں نے آج ہی پڑھا، عبداللہ بن حماد عاملی کہتے ہیں کاش میں امام بخاری رحمہ اللہ کے سینے پہ اگنے والے جو بال تھے میں ایک بال ہی ہوتا. کئی محدثین نے لکھا کاش میری زندگی امام بخاری کو لگ جائے، امام بخاری اور حدیث کی خدمت کرے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یعنی صحیح بخاری لکھنے میں یہ اہتمام جو اور التزام کیا ہے کمال درجے کا ہے، کسی محدث نے اس کا اہتمام نہیں کیا. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے دنیا کا ذہین ترین انسان ہے، اس کے باوجود صحیح بخاری لکھنے میں 16 سال لگے، 16 سال. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے 3 مرتبہ اس صحیح بخاری کو بار بار پڑھا کہیں کوئی غلطی نہ رہ جائے. اور شاگرد کہتے ہیں کہ رات کو امام بخاری رحمہ اللہ جب سوتے 18 مرتبہ رات کو بیدار ہوتے، چراغ جلاتے. یعنی آج تو آسانیاں ہے نا، بٹن دباؤ روشنی ہوگی، اٹھا چراغ جلاتے، چراغ جلا کے بیٹھ جاتے، حدیث لکھنا شروع کر دیتے، پھر سو جاتے. ایک رات میں 18 مرتبہ. اور بابے بھی موجود ہے نا، رات کو 1 مرتبہ آنکھ کھل جائے تو دوبارہ جلدی نیند نہیں آتی، لیکن 18 مرتبہ 15 مرتبہ ایک رات میں بار بار اٹھ کے امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ذیلی اس کی حاشیے لکھ رہے ہیں. کیا کمال انداز ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا. تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے 16 سال کی محنت کر کے یہ کتاب صحیح بخاری ہمارے سامنے رکھی ہے. یہ کوئی معمولی نہیں ہے، دنیا کا ذہین ترین انسان ہے. اگر ہم ان کی ذہانت پہ بات کریں تو یہ ایک الگ باب ہے، تفصیلی موضوع ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کتنے ذہین تھے. صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، امام بخاری رحمہ اللہ ایک استاد کے پاس پڑھنے جاتے تھے، پڑھتے رہے، سارے شاگرد اپنی کاپیاں لے کے حدیثیں لکھ رہے، امام بخاری ویسے ہی بیٹھے. لوگوں نے کہا، ساتھیوں نے کہا کہ یہ روزانہ آ جاتا ہے بس بیٹھا رہتا ہے، لکھتا ہی نہیں ہے، ہم لکھ رہے ہیں. اس طرح
اعتراض کرتے کرتے بالآخر کافی اعتراض شروع ہو گئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 15-16 دن گزر چکے تھے، 10,000 کے قریب حدیث ہو چکی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا اچھا تم مجھ پہ اعتراض کرتے ہو، آؤ ادھر سارے بیٹھ جاؤ۔ پہلے دن سے حدیثیں شروع کر دی، پہلے دن سے حدیثیں شروع کر دی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ ساری کی ساری حدیث ان کے سامنے پڑھی، وہ اپنی کاپیاں نکال کے غلطیاں درست کر رہے تھے۔ یعنی اس قدر دنیا کا ذہین ترین انسان ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے 16 سال کی محنت کر کے یہ صحیح بخاری ہمارے سامنے رکھی ہے۔ آج ہم دھڑلے کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں اس زمین کی پشت پر اور آسمان کی نیلی چھت کے نیچے قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے، یہ ہم سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کو لکھا، لکھنے کے بعد پھر گھر میں نہیں رکھا، وہ وقت کے عظیم محدثین کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے کتاب کو دیکھا، بار بار پڑھا، 4 حدیثوں کے سوا باقی سب پہ انہوں نے اعتماد کیا اور کہا یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان 4 حدیث کے بارے میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف درست ہے، وہ 4 حدیث بھی صحیح ہے۔ اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ بس اوقات آدمی کتاب لکھ دیتا، پڑھنے والا کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک ایک مجلس میں آج کتنے اشتہار چھپے، کتنی محنت کی، کتنے خون کیے، کتنے بندے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک مجلس میں بس اوقات 10-10 ہزار آدمی ہوتا تھا، 10-10 ہزار کا مجمع۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ سے جن لوگوں نے صحیح بخاری بالاستیعاب پڑھی ہے 90,000 ان کی تعداد ہے، 90,000 شاگردوں نے براہ راست امام بخاری رحمہ اللہ سے صحیح بخاری پڑھی ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے، بچیوں نے جس کتاب کو مکمل پڑھا ہے، پڑھانے والے بھی بڑے سعادت مند ہیں، پڑھنے والی بچیاں بھی بہت ہی سعادت مند ہیں۔ تو اب حدیث کے حوالے سے ہم کچھ گزارشات کرتے ہیں۔ تو باب قول اللہ، باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں۔ تو میں نے بتایا امام بخاری رحمہ اللہ ایک بڑے عنوان قائم کرتے ہیں، اس کے تحت پھر چھوٹے عنوان۔ تو یہ کتاب التوحید کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے 98 ابواب مقرر کیے ہیں۔ اور سنو بابیوں، 98 باب توحید کے مسئلے کو حل کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ یہ توحید 1-2 چیزوں کا نام نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ توحید کے مسئلے میں گمراہ ہوئے۔ اور اپنی کتاب کا آغاز کتاب عباد الباحی سے کیا کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا، اور اپنی کتاب کا اختتام کتاب التوحید پہ کیا، یہ لوگوں کو بتانے کے لیے لوگوں یہ اپنا عقیدہ مضبوط کر لو، دین کا آغاز وحی سے ہے، وحی کے بغیر دین نہیں ہے، اور دین کا اختتام جو ہے وہ توحید ہے۔ توحید کے بغیر دین میں کامیابی نہیں ہے، توحید کے بغیر ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اور اشارہ کیا من کان آخر کلامی ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس بندے کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے کتاب کے آخر میں کتاب التوحید، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے سارے اعمال 96 عنوان قائم کر کے آخر میں کتاب التوحید ذکر کیا، بتانے کے لیے تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے ذکر، تمہارے اذکار، تمہارے سارے عمل اس وقت فائدہ مند ہے جب تمہاری توحید درست ہے۔ توحید نہیں تو کچھ نہیں، توحید کے ساتھ ہی تمہاری یہ ساری چیزیں کارآمد ہوں گی۔ تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التوحید سب سے آخر میں یہ عنوان قائم کیا، اور پھر یہاں پہ باطل فرقوں کا رد بھی کیا ہے، جہمیہ کا رد کیا، معتزلہ کا رد کیا، باطل فرقوں کا رد کیا، یہ بتانے کے لیے کہ جو باطل فرق ہے وہ توحید کا نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن توحید وہ معتبر ہے جو قرآن اور حدیث میں ہے۔ توحید میری عقل کا نام نہیں ہے، توحید میرے فہم کا نام نہیں ہے، توحید جو میری سمجھ میں آ جائے اس کو نہیں کہتے، توحید وہ ہے جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے، وہ حدیث ہے، وہ توحید ہے، اسی کو اپناؤ گے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ عنوان قائم کیا باب قول اللہ تعالی، باب اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں مناظ الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم قیامت والے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت مبارکہ ہے
کیا کرتے ہیں؟ باب کے اندر قرآن کی آیت ذکر کرتے ہیں، جو مسئلہ ذکر کر رہے ہیں نا اس کے مطابق قرآن کی آیت، اگر قرآن کی آیت اس کے مطابق نہیں ہے، کوئی حدیث ہے وہ نقل کر دیتے ہیں، حدیث بھی نہ ملے صحابی کا قول نقل کر دیتے ہیں، صحابی کا قول نہ ہو تابعی کا قول نقل کر دیتے ہیں، تابعی کا قول نہ ملے تبع تابعی کا قول نقل کر دیتے ہیں، وہ بھی نہ ملے پھر اپنے الفاظ لاتے ہیں۔ دیکھیے بزرگوں کا احترام، بڑوں کا احترام، تو اس لیے بزرگوں کا احترام، جو بزرگ قرآن حدیث والے ہیں، دین والے، ان بزرگوں کا احترام کرنا ہے۔ پیروں کا احترام جس طرح آج تک لوگوں نے شروع کیا ہے، ابھی رحمت بھائی جو ہمارے سامنے موجود تھے تو وہ یہی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ دھوکے باز ہے۔ بزرگ جو قرآن حدیث کے عاملین ہیں ان کا احترام کیا کرو، علماء کا احترام کیا کرو، ایک بات۔ دوسری بات، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ جو لوگ حدیث کو حجت نہیں مانتے ان کو یہ پیغام دیا ہے، جو مسئلہ حدیث میں ہے وہ قرآن میں بھی ہے، جو مسئلہ حدیث میں ہے وہ قرآن میں بھی ہے۔ یہ بتانے کے لیے قرآن کی توضیح تشریح اللہ کے رسول سے اور صحابہ سے لیں گے، اپنی طرف سے قرآن مجید کی تفسیر نہیں کریں گے۔ یہ مسئلہ واضح کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ باب کے اندر باقاعدہ آیت ذکر کرتے ہیں جو اس کے مطابق ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ آپ بھی حدیث بیان کرتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت تیار کی ہے، ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی نے کان نے اتنا حسین منظر سنا ہی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی دل پہ کھٹکا تک بھی محسوس نہیں ہوا، وہ جنت کتنی حسین ہے۔ یہ حدیث بیان کر کے آپ نے آگے فرمایا فقرؤوا ان شئتم، اگر تم چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھ لو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی جان کو معلوم نہیں اللہ نے کیا کیا چھپایا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان جنت میں ہے۔ تو حضور نے آگے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو تازہ کرنے کے لیے جو باب قائم کیا، جو حدیث ہے اس کے تحت کوئی قرآن کی آیت آ سکتی ہے تو امام بخاری نے وہ آیت بھی ذکر کر دی ہے، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ اور آگے بَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا ہم قیامت والے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ دیکھو بھئی ہمارے اعمال تولے جائیں گے، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، یہ ہم گفتگو سن رہے ہیں، اس سے پہلے بیانات سنیں، بعد میں بیانات سنیں گے، ذکر اذکار کرتے ہیں، ان کی کوئی شکل ہے، کوئی جسم ہے ان کا؟ تو ان کا وزن ہوگا۔ اب مختلف فرق نے یہ دعویٰ کیا کہ نہیں ان کا وزن نہیں ہے، وزن ہونے کے لیے جسم ہونا ضروری ہے، یعنی بندے کا آپ وزن کر سکتے ہیں لیکن جس چیز کا جسم نہیں ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی، اس کا وزن کیسے ہے؟ تو خیر اس پر آج کل کے دور میں تو دلائل بہت ہی آسان ہو گئے۔ دیکھو بجلی کسی کو نظر آتی ہے؟ کیوں جی بجلی کسی کو نظر آتی ہے؟ بجلی کا میٹر لگا ہے نا، یونٹ ہو رہے ہیں نا، 2 4 6 بل آتا ہے کہ نہیں؟ بجلی نظر نہیں آ رہی لیکن اس کا وزن ہو رہا ہے، یونٹ اس کے آ رہے ہیں، بل آ رہا ہے۔ گیس نظر آتی ہے کسی کو؟ کیوں جی اس کے بھی یونٹ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بل آتا ہے کہ نہیں؟ اچھا ٹائروں میں آپ ہوا بھرتے ہیں، ہوا نظر آتی ہے، لیکن آپ پوچھتے ہیں نا کتنی ہوا ہے، بتاتے ہیں نا اتنی ہوا ہے، تھوڑی سی کم کرو زیادہ کرو۔ تو آج جدید دور نے یہ ثابت کر دیا وزن کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ چیز نظر آئے، جو چیز نظر نہ بھی آئے اس کا بھی وزن ہو سکتا ہے، جدید سائنس نے یہ ثابت کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے سے یہ مسئلہ حل کر دیا، لیکن جو منکرین ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آئی۔ ہمیں تو الحمدللہ ہمارے بزرگوں کو پہلے سے ہی اس مسئلے میں فہم اور بصیرت حاصل تھی، ہمیں بھی الحمدللہ حاصل ہے، لیکن جدید سائنس نے اس مسئلے کا حل پیش کر دیا۔ اب کوئی بھائی کا لال اس کا انکار نہیں کر سکتا اور یہ مفروضہ قائم کر کے لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا کہ وزن اس کا ہوتا ہے جس کا جسم ہو، جو چیز نظر آئے، یہ ضروری نہیں، نہ بھی نظر آئے تو اس کا بھی وزن ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بنی آدم، بنو آدم کے اعمال وَقَوْلَهُمْ يُوزَن، اور ان کے قول
तोले जाएंगे, इनका वज़न होगा। देखो हम जो बोल रहे हैं ना, इनका वज़न होगा क़यामत वाले दिन। जो वज़न है किन किन चीज़ों का है? नंबर 1 बंदे तोले जाएंगे। नंबर 1 बंदे तोले जाएंगे, अमल करने वाले बंदे। और पहले ये मसला समझ लें, वज़न होगा किन का। बाद लोग ऐसे हैं जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे, उनका कोई वज़न नहीं है। बाद लोग ऐसे हैं जो बगैर हिसाब के जहन्नम में जाएंगे, उनका भी कोई वज़न नहीं है। वज़न होगा जिनकी नेकियां भी हैं, गुनाह भी है, वज़न उनका होगा। और जब वज़न होगा तो सबसे पहले एक वज़न है, बंदे तोले जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन एक मोटा ताज़ा बंदा लाया जाएगा और उसको मीज़ान में रखा जाएगा, मच्छर के पर के बराबर भी उसका वज़न नहीं होगा। फासिक फाजिर शख्स है, मच्छर के पर के बराबर उसका वज़न नहीं है। तो वज़न ये है अकीदे से, वज़न नेक अमल से। तो जब उसके पास अकीदा सही नहीं, जब उसके पास अमल नहीं है, तो वज़न किस बात का? अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या मारूफ है। दरख्त पे चढ़े तो हवा चली, छोटी छोटी पिंडलियाँ, साहबा हंस पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, फरमाया तुम अब्दुल्ला बिन मसूद की छोटी पिंडली से हंसते हो, ये एक पिंडली ओद पहाड़ से ज़्यादा वजनी है, यानी अल्लाह के यहाँ इतनी कीमत है। तो बंदे तोले जाएंगे और बंदों का जो वज़न है ये अकीदे के लिहाज से। और देखो अकीदे की पुख्तगी होती है, बाद बंदे कमज़ोर, अकीदा सही है लेकिन कमज़ोर सा होता है, बाद बंदे अकीदे में बड़े मजबूत होते हैं। तो इसलिए अकीदे का वज़न है, आमाल का वज़न है, बाज़ के अमल थोड़े, बाज़ के अमल ज़्यादा। दूसरा जो वज़न होगा वो सहीफ़ों का होगा, जो वो डायरियाँ, वो रजिस्टर जिन पे आमाल लिखे गए, उनका वज़न होगा। जामे तिरमिज़ी की मारूफ हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन एक बंदा आएगा, 99 दफ्तर गुनाहों के भरे हुए, और एक दफ्तर कितना बड़ा, ताहद्दे निगाह 99। बंदा परेशान हो जाएगा। अल्लाह ताला पूछेंगे मेरे बंदे, मेरे फरिश्तों ने जुल्म तो नहीं किया? या अल्लाह नहीं। तूने गुनाह किए? या अल्लाह किए। अल्लाह फरमाएंगे तेरी एक नेकी भी हमारे पास है, एक नेकी, वो बिताका एक पर्ची आएगी, उसमें लिखा होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलिमा लिखा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह कहेंगे जा अपना वज़न देख, तेरा वज़न होने लगा है। बंदा सोचेगा देखने की क्या ज़रूरत है, 99 दफ्तर एक तरफ, एक पर्ची, ये क्या करेगी? जब वज़न होगा, हदीस में है 99 दफ्तर वाला पलड़ा जो है वो हल्का हो जाएगा और वो पर्ची बिताका वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे मेरे नाम से भारी कोई चीज़ नहीं है। उसके पास अकीदा था लेकिन इतना मजबूत था कोई उसको हिला नहीं सका, अमल नहीं कर सका, लेकिन अकीदा बड़ा मजबूत था। तो इसलिए ये सहीफ़े तोले जा रहे हैं और इसी तरह आमाल तोले जाएंगे। देखो ना, हम नमाज पढ़ते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, कोई भी नमाज पढ़ता है तो हर बंदे का खुशू खुजू अलग होता है, हर बंदे का खुशू खुजू अलग है। कोई बंदा नमाज बड़े इत्मीनान से, बड़े सुकून से, और किसी के अंदर वो खुशू खुजू नहीं है। तो आम लफ्ज़ों में आप ये समझें नमाज के नंबर लगते हैं, नमाज के 25 या 27 नंबर, जिसकी आला दर्जे की नमाज है, किसी को 20 मिलते हैं, किसी को 15 मिलते हैं, किसी को 10, किसी को 5। कई ऐसे भी बदनसीब होते हैं जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते, एक नंबर भी नहीं मिलता, अंडा लेके वापस जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों नमाज सुन्नत के मुताबिक पढ़ा करो। ये जो वज़न है ना, सुन्नत के मुताबिक जो अमल होगा उसका वज़न होगा, दूसरे का कोई वज़न नहीं है। खैर ये एक अलग मौजू है कि सुन्नत के बगैर वज़न नहीं। बात तो सुन्नत की है, ये एक उन्वान ज़हन में रखें, कभी अल्लाह ने मौका दिया, बात तो सुन्नत की है। सिर्फ एक बात सुन ले, कुर्बानी का मौका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने ईद से पहले नमाज फजर पढ़ते अपना जानवर ज़बह किया, गोश्त बना के पड़ोसियों के घर भेज दिया, ताकि ईद का दिन है, हर किसी के बच्चे जी चाहता है जल्दी गोश्त मिले और खा ले। तो उसने अपनी तरफ से बड़ी नेकी की। हुजूर ने खुतबा दिया, फरमाया जिसने ईद से पहले कुर्बानी कर ली उसकी कुर्बानी नहीं बल्कि गोश्त की बकरी है, वो उसकी जगह पे और कुर्बानी करे। अब इसमें देखिए ईद
یہ آدھے گھنٹے کی عید ہے. آدھا گھنٹہ پہلے بکرا وہی، بندہ وہی، چھری وہی، جگہ وہی. اگر وہ جانور کو ذبح کرے یہ گوشت کا جانور ہے. عید کے بعد اگر وہی چھری، وہی بکرا، وہی بندہ، وہی جگہ جانور کو ذبح کرے تو قربانی کا بکرا ہے. یہ جو فرق ہے آدھے گھنٹے میں، جو فرق پڑ گیا، یہ کس کا فرق ہے؟ سنت کا. تو بات تو سنت کی ہے. آج لوگ ہم سے الجھتے ہیں، رفع الیدین کا مسئلہ ہے، آمین کا مسئلہ ہے، یار تم کیوں اس کو اتنا اچھالتے ہو؟ بات یہ نہیں ہے. ہم تو اتنی بات کریں، بات تو سنت کی ہے. اور ہمارے عمل میں وزن اس وقت آئے گا جب سنت ہے. سنت نہیں ہے تو کوئی وزن نہیں ہے، بیکار ہے. ہوا منصورہ بنا دیا جائے گا، راکھ بنا کے اڑا دیا جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، صحیح بخاری کے درس کا یہ پیغام نوٹ کرو. محدثین کی محنتوں کا نتیجہ کہ لوگوں کے اندر سنت آ جائے. ہر عمل صالح اس وقت بنے گا جب اس میں نبی کا طریقہ ہوگا. تو یہ طریقہ ضروری ہے. فقال مجاہد، امام مجاہد یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہے، بہت بڑے تابعی ہے اور بہت بڑے مفسر ہے رحمہ اللہ. امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک عادت یہ بھی ہے، چلتے چلتے قرآن کا کوئی مشکل لفظ آ جائے، وہ بھی ساتھ کوئی ملتا جلتا ہو تو اس کو بھی حل کر دیتے ہیں. کہتے ہیں القسطاس العدل. قسطاس کا معنی ہے العدل بالرومیہ، رومی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے انصاف. اللہ قیامت والے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے. وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں، یعنی بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں. جو زیادہ ظلم نہیں کرتا وہ کم بھی ظلم نہیں کرتا. تو اس لیے القسطاس کا معنی العدل، انصاف ہے، انصاف کا ترازو. اتنا انصاف ہوگا، ذرے ذرے کا وزن ہوگا. حضرت ذرے ذرے کا وزن. ذرہ کسے کہتے ہیں؟ تو پڑھ رہی ہو دروازے پہ، تھوڑا سا سوراخ اندر روشنی آ رہی ہو، اس میں ننھے ننھے ذرات پھر رہے ہوتے ہیں، اس کو ذرہ کہتے ہیں. اتنی نیکی یا اتنا گناہ اس کا بھی وزن ہوگا اس ترازو میں. اتنا بڑا ترازو، ساتوں زمینیں ساتوں آسمان اس میں رکھ دو تب بھی پورے آ جائے. تو بڑا ترازو ہوتا ہے، وہ چھوٹی چیز کا وزن نہیں کرتا. دنیا میں چھوٹی چیز کے وزن کے لیے چھوٹا ترازو، بڑی چیز کے وزن کے لیے بڑا ترازو. یہ واحد ترازو ہے جو ذرے کا بھی وزن کرے گا اور بڑی چیزوں کا بھی وزن کرے گا. یہ واحد ترازو ہے. تو اس لیے بڑے انصاف کے ساتھ کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ. قسط یہ مقصد کا مصدر ہے. طلبہ علماء جانتے ہیں ایک باب افعال ہے، اقصد یقسط اقساط. باب افعال کا معنی یہ ہے انصاف کرنا، مقسط انصاف کرنے والا. تو یہ باب افعال جب ہوگا تو اس کا معنی انصاف کرنے والا. اور اسی طرح اگر یہ مجرد کا باب آئے، قاسط یقسط یا قاسط یقسط، مجرد کے باب میں آئے گا تو اس کا معنی تو ظلم کرنا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. جو ظلم کرنے والے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. اور اسی طرح جو مزید فی کا باب افعال آئے گا، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. تو اس لیے یہ باب مجرد میں ہوگا تو معنی ظلم ہے، اور مزید فی میں چلا جائے گا تو اس کا معنی انصاف کرنا. تو خیر اس میں جو نا ایک مادہ ہے سلب ماخذ، تو یہ طلباء اور علماء ہی جانتے ہیں، عام لوگوں کو تو اس کا پتہ نہیں چلے گا. تو سلب ماخذ یعنی مجرد کے اندر معنی تھا ظلم کرنا، اور مزید فی کے اندر معنی وہ ماخذ کو ہم نے چھین لیا، اصل کو نکال لیا تو معنی بن گیا انصاف کرنا. تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک بہت بڑا فرق واضح کر دیا. چونکہ قرآن مجید میں دونوں طرح کی آیات ہیں، باب افعال بھی تقسیم استعمال ہوا، باب اور مجرد باب بھی استعمال ہوا، تو معنی بیان کر دیا. مجرد ہوگا تو معنی ظلم کرنا، مزید فی ہوگا تو معنی انصاف کرنا. آگے امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ. قاسط جو مجرد سے ہے اس کا معنی ظلم کرنا. تو لفظ چونکہ ملتے جلتے ہیں لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ فرق واضح کر دیا کہ اگر باب افعال ہو انصاف کرنا اور مجرد کا باب ہو تو اس کا معنی ظلم کرنا. آگے امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں قال حدثنا احمد بن اشکاب یا اشکاب. یہ اشکابن اور اشکابہ دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے.
جس طرح کے طلباء اس کو جانتے ہیں، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی عمر کے 23 سال ان کی عمر تھی جب ان سے حدیث سنی ہے، اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے اس استاد کے آخری شاگرد ہیں۔ بہت بڑے محدث تھے۔ قال حدثنا محمد بن فضیل، محمد بن فضیل ان کے استاد ہیں، یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں۔ ان پر شیعت کا الزام تھا کہ یہ شیعہ ہے، لیکن یہ انہوں نے قسم کھا کے کہا اللہ کی قسم میں حضرت علی سے حضرت عثمان سے محبت کرتا ہوں، میں شیعہ نہیں ہوں، میں شیعہ نہیں ہوں، میں اہل سنت کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں۔ تو اس لیے یہ سکہ راوی تھے۔ ان عمارۃ بن القعقاع عن ابی زرع، امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ یہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث تھے۔ ان کا ایک واقعہ بھی بڑا معروف ہے۔ انہوں نے ایک دن بیٹھے، شاگرد آ گیا، استاد جی ایک مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ جی میں اور میرا ایک دوست تھا، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو میں نے کہہ دیا میرا استاد بہت عظیم محدث ہے۔ اس نے کہا نہیں اتنا بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کہہ دیا اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیث یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق۔ میں نے یہ بات کہہ دی ہے۔ اب آپ بتلائیے آپ کو 1,00,000 حدیث یاد ہے؟ امام صاحب فرمانے لگے جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ رہو، 1,00,000 حدیث تو مجھے اس طرح یاد ہے جس طرح تمہیں سورہ قل هو اللہ یاد ہے۔ اتنے بڑے حدیث کے حافظ تھے۔ اور ان کا معروف واقعہ ہے، جب فوت ہونے لگے بستر پہ لیٹے ہیں، شاگرد پاس بیٹھے ہیں، استاد کا جلال ہوتا ہے۔ دیکھو استاد کا ایک رعب اور دبدبہ ہوتا ہے۔ یہ تو آج کل لوگ ہیں نا استاد کا وہ ادب نہیں کرتے، لیکن حقیقت میں جو استاد ہوتے ہیں ان کا بڑا احترام تھا، رعب تھا۔ آپ حدیث ہے جو مرنے والا شخص ہے اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اتنا رعب کہ شاگرد استاد کو کیسے کہے استاد جی لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اب شاگرد بھی شاگرد ہوتے ہیں، شاگردوں کے پاس استادہ کے راز ہوتے ہیں۔ خیر ایک شاگرد نے جس حدیث میں یا تھا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ، اس کے شروع میں جو سند تھی نا وہ 1-2 راوی پڑھے خاموش ہو گیا، دوسرے نے 1-2 راوی پڑھے خاموش ہو گیا، تیسرے نے پڑھے خاموش ہو گیا۔ امام صاحب فرمانے لگے مجھے تھوڑا سا اٹھایا گیا، تکیہ دیا گیا۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ وہ ساری سند پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہاں تک پہنچے درود پرواز کر داخل الجنہ نہیں کہہ سکے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں نے کہہ دیا داخل الجنہ۔ تو جس نے ساری زندگی حدیث کی خدمت کی ہو تو واقعی اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اس کو کلمہ نصیب کرتے ہیں۔ اس لیے اگر حدیث کی خدمت نہیں کر سکے تو حدیث کی خدمت کرنے والوں سے پیار تو کرو نا، حدیث پڑھنے والوں سے تو پیار کرو، ان طلباء سے طالبات سے جو حدیث پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان سے محبت کا اظہار کیا کرو، ان کی ضروریات کو پورا کیا کرو۔ تو عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے اندر ان کا بڑا نام ہے۔ 7 ہجری کو مسلمان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1065 دن، کتنے دن رہے حضور کے ساتھ؟ 1065 دن جناب ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حدیثیں کتنی یاد کی ہے؟ 5372 5372 روایات کے یہ حافظ ہے۔ صحابہ میں سے سب سے زیادہ حدیث کو یاد کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑا نام ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وقت اجازت نہیں دے رہا ورنہ ان کی سیرت میں گفتگو کرتا، صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے، نعوذ باللہ، ان کو حدیثیں طوطے کی طرح یاد تھی لیکن حدیثوں کی سمجھ نہیں تھی۔ جامع منصور کے اندر مناظرہ ہو رہا ہے تو فتح الحافظی میں لکھا ہے، مناظرے کے اندر بات ہوئی تو دلیل پیش کی گئی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث۔ وہ کہتا ہے جی ابو ہریرہ غیر فقیہ تھا، اس کی حدیث قبول نہیں ہے۔ کیا کہتا ہے؟ وَكَانَ حَنْفِيًّا، وہ حنفی تھا۔ کہتا ہے جی ابو ہریرہ کی حدیث قبول نہیں ہوگی کیونکہ یہ غیر فقیہ ہے۔ اسی وقت چھت سے ایک سانپ گرا، اس کے پیچھے لگ گیا، حنفی آگے آگے، سانپ پیچھے پیچھے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا تب اور ظالم توبہ کر، توبہ کر۔ جب اس نے توبہ کی تو سانپ غائب ہوا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یاد ہے حافظ عبدالعزیز
حافظ اللہ تعالی عارف والا ترکھنی بنگلہ کے بڑے عظیم آدمی ہے، میں نے ان سے ملاقات کی ہے، کافی سال پہلے ان کو خواب آیا، خواب کے اندر جناب ابو ہریرہ سے ملاقات ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے میں نے کئی سوال کیے، ایک سوال یہ بھی کیا حنفی آپ کو غیر فقیہ کہتے ہیں، تو کہتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگرد نبی کا ہو اور غیر فقیہ ہو، شاگرد نبی کا ہو اور یہ عام اساتذہ سے پڑھ کے فقیہ بن گئے، مجتہد بن گئے، جس نے نبی سے پڑھا وہ غیر فقیہ کیسے ہو گیا؟ شاگرد نبی کا ہو اور غیر فقیہ ہو۔ اور وقت اجازت نہیں دے رہا ورنہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب اور ان کی عظمت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا، سن لو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے سب سے عظیم محدث، سب سے زیادہ حدیث کو حفظ کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام عطا کیا ہے وہ انوکھا مقام ہے۔ اور 1065 دنوں میں حدیث کتنی یاد کی ہے؟ 5372۔ 5 حدیثیں یا 5.25 حدیثیں روزانہ کی بنتے ہیں۔ کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں ابو ہریرہ نے اتنی حدیثیں کیسے یاد کر لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور روزانہ کی 5 حدیثیں بندہ یاد نہیں کر سکتا؟ جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، یہ بغض صحابہ ہے۔ ابو زرع راضی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ لوگ صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں، تبرہ اس لیے کرتے ہیں صحابہ ہمارے دین کے گواہ ہے، صحابہ نبی کی نماز کے گواہ ہے، صحابہ نبی کی حج کے گواہ ہے، نبی کے ایک ایک عمل کے گواہ ہے، یہ صحابہ پہ اعتراض کر کے ہمارے دین کو مجروح کرنا چاہتے ہیں۔ سن لو، صحابہ کی محبت ہمارے سینوں میں موجود ہے، کوئی مائی کا لال صحابہ کی محبت ہمارے سینوں سے نہیں نکال سکتا، اور ہمارے جیتے جی صحابہ کی عظمت ان کی شان پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی، انشاءاللہ ہم اپنا خون دے دیں گے، صحابہ کی عظمت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ لوگ ہمارے دین کے محافظ ہیں، یہ نبی کے شاگرد ہیں، نبی کے ساتھی ہیں۔ یارو تمہیں اتنی حیا آنی چاہیے، جنہوں نے اپنی آنکھ کو کھولا تو حضور سامنے بیٹھے تھے، جو نماز پڑھنے کے لیے آئے تو امامت کے مصلی پہ حضور کھڑے تھے، جو حج پڑھنے کے لیے گئے خطبہ حج کے لیے حضور کھڑے ہیں، جو جہاد میں گئے سپہ سالار امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ یارو ان صحابہ پہ اعتراض، ان پہ تبرہ بازی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اعزاز اللہ نے بخشا، اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت دیکھیے، سب سے پہلا راوی اخبرنا الحمیدی، امام حمیدی جو مکی راوی ہے، جو راوی مکی ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ یہ مدنی راوی ہے۔ امام بخاری نے بتایا دین مکہ سے شروع ہوا اور مدینہ میں مکمل ہوا، ختم نہیں ہوا، مکمل ہوا، مکہ سے شروع ہوا اور مدینہ کے اندر مکمل ہوا، پہلا راوی مکی اور آخری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ مدنی راوی لا کے بتایا ہے لوگوں دین کا آغاز مکہ سے ہوا، مکہ سے آغاز مدینہ میں اختتام، دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب موقع مال کی مناسبت سے قرآن حدیث سے استنباط ہو سکتا ہے، نیا دین آ سکتا، اور یہ نئی فقہ جو بنائے پھرتے ہیں قرآن حدیث سے ہٹ کے، یہ اس فقہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم اس فقہ کو مانتے ہیں جو قرآن اور حدیث کا صحیح فہم ہے، قرآن اور حدیث کا صحیح استنباط ہے۔ یہ جو فقہ لیے پھرتے ہیں نا اور پلندے باندھ کے لیے پھرتے ہیں کہ اس کو نافذ کرو اس ملک میں، فقہ نافذ نہیں ہو سکتی جب انشاءاللہ نافذ ہوگا قرآن اور حدیث نافذ ہوگا۔ اور یہ حدیث کی کتاب صحیح بخاری اہل حدیث کے نزدیک بھی صحیح ترین کتاب، دیوبندیوں کے نزدیک بھی صحیح ترین کتاب، بریلویوں کے نزدیک بھی صحیح ترین کتاب، حوالے دیے ہیں احمد رضا خان بریلوی نے، دیوبندیوں نے بڑے فضائل بیان کیے۔ جب سب کے نزدیک صحیح ترین کتاب ہے تو ملک کا قانون بناتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں نہیں بناتے؟ اس لیے نہیں بناتے کہ اس میں یار لوگوں کے عقائد اور اعمال کے مخالف حدیث موجود ہیں۔ واحد اس زمین کی دھرتی پر آسمان کی نیلی چھت کے نیچے آل الحدیث ہے جو بخاری کی ہر حدیث کو مانتے ہیں، ہر حدیث کو مانتے ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو بخاری کی ہر حدیث کو مانتا ہو۔ یہ نبی کی وہ صحیح حدیث ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے جمع کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی، 2 کلمے، کلمتن واحد، کلمتان 2 کلمے۔ تو کلمہ کبھی کبھی ایک لفظ کو بھی کہتے ہیں، کبھی کبھی پوری کلام کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ کلمہ توحید، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اب یہ کلام ہے، پوری کلام کو بھی کلمہ کہہ دیتے ہیں۔
کلمتان، دو کلمے، اللہ کی صفت کلام بھی اسے ثابت کی جا رہی ہے۔ سنو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ کئی لوگ اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے کلام کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نفسی، ایک ہے غیر نفسی۔ نفسی وہ کلام ہے جو اللہ کے جی میں ہے، اللہ نے جی میں سوچا، جبریل کو پتہ چل گیا، اللہ نے جی میں سوچا، جبریل کو پتہ چل گیا، جبریل نے اپنے لفظ بیان کر کے نبی کو بیان کر دیا۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے بھی۔ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ نے کہا ہے، یہ اللہ نے کہا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس لیے آج ہمارے معاشرے میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، کہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ کا کلام مانے تو کہتے اللہ کے کلام کی تو آواز نہیں ہے، اللہ کے کلام کے تو الفاظ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ اتنا کمزور ہے کہ اس کے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، اللہ اتنا کمزور ہے اپنی بات کرنے کے لیے اس کے پاس آواز ہی نہیں ہے۔ ہمارا اللہ تو ایسا نہیں ہے، ہمارا اللہ متکلم ہے، اس نے یہ کلام کیا، قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے آخر میں مسئلہ کلام پہ بڑی زبردست گفتگو کی ہے اور ثابت کیا ہے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اس کو نفسی کہہ کے غیر نفسی کی تقسیم کر کے انکار کرنا اور یہ دعویٰ کرنا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، جھوٹ ہے۔ بلکہ فقہا نے یہاں تک لکھا اگر کوئی بندہ قرآن کی قسم کھا لے تو یہ قسم ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے۔ کلمتان، دو کلمے۔ دیکھو عام اصول یہ ہوتا ہے جس پر حکم لگایا جاتا ہے نا، پہلے اس کا ذکر ہوتا ہے، بعد میں پھر آگے حکم آتا ہے، لیکن یہاں ترتیب الٹ ہے، پہلے جو چیز بیان کرنی ہے اس کی صفات بیان کی جا رہی ہے، پہلے اس کی خبر بیان کی جا رہی ہے۔ کلمتان، شوق بڑھانے کے لیے۔ دیکھو نا، کسی کو آپ نے شوق بڑھانا ہو تو طریقہ ہے، پہلے آپ کہتے ہیں فلاں چیز ایسی، یہ خوبی ایسی خوبی، تو آخر میں آپ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ بھی عربی کا اسلوب ہے۔ کلمتان، دو کلمے، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے محبوب، حبیبتان کا معنی محبوبتان، اس سے پتہ چلا اللہ محبت بھی کرتے ہیں، اللہ محبت بھی کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، اللہ جبریل کو بلاتے ہیں، جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل علیہ السلام آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں تمام فرشتوں میں فلاں بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو، سارے آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے وَيُوزَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر بھی اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، زمین والے بھی پیار کرتے ہیں، آسمان والے پیار کر رہے ہیں، زمین والے پیار کر۔ آپ کہیں گے بھی اہل بدعت تو گالیاں دیتے ہیں، کیا خیال ہے جی؟ اہل بدعت تو گالیاں دیتے ہیں، اور ان کی کیا حیثیت ہے؟ پتہ ہے فرشتے کتنے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے اوپر 4 انگلیوں کے برابر خالی جگہ نہیں ہے، 4 انگلیوں کے برابر خالی جگہ نہیں۔ کسی جگہ پہ فرشتے نے سر رکھا ہے سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، آسمان بھرا ہوا ہے۔ حدیث میں ہے آسمان چرچراتا ہے، ریڑھی کے اوپر زیادہ وزن رکھ دے تو آواز آتی ہے نا چین چین کی، اس طرح آسمان سے چرچرانے کی آواز آتی ہے، اتنا بوجھ آسمان، اتنے فرشتے پیار کرتے ہیں۔ اور زمین والے درخت پیار کرتے ہیں، کیوں جی انانا ستون رویا تھا حضور کی محبت میں، نہیں درخت پیار کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، پتھر محبت کرتے ہیں۔ فرمایا اوہ پہاڑ، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ پہاڑ محبت کر رہے ہیں، پتھر محبت کر رہے ہیں، اور درخت محبت کر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرے، چاند اہل بدعت محبت نہ بھی کرے تو ان کی حیثیت کیا ہے؟ تو اس لیے ساری کائنات اس سے محبت کر رہی ہے جیسے اللہ محبت کرے، اللہ کی صفت محبت ثابت ہو رہی ہے۔ اور یار لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ محبت نہیں کرتے، محبت سے مراد ہے کہ اللہ اس پر احسان کر دیتے ہیں۔ ہے بیوقوف کو محبت سے مراد محبت کرنا ہے، لیکن ایک میرا اور آپ کا محبت کرنا، اللہ کا محبت کرنا جس طرح اللہ کی ذات کو لائق ہے۔ اللہ محبت کرتے ہیں، ہمارا رب محبت کرنے والا ہے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اشریہ نے، ماتریدیہ نے صرف اللہ کے 7 صفات کو مانا۔ اب آبیو اللہ کی کتنی صفتیں ہیں؟ 99۔ کتنی ہے؟ اور 1 کم 100، 99 رب کی صفات ہے،
اور یا شریعہ، ماتریدیہ، حنفیہ کتنی مانتے ہیں؟ صرف 7 یا زیادہ سے زیادہ 10، باقی سب کا انکار۔ واحد اس زمین پر آل الحدیث ہے جو اللہ کی ساری صفتوں کو مانتے ہیں، ساری صفتوں کو مانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ کی 99 صفتیں ہم سب کو مانتے ہیں۔ کسی نے ماننا تشبیہ دے دی، کسی نے ماننا تعطیل کر دی، لیکن ہم اس معنی میں مانتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں مانا مطلوب ہے۔ حبیبتان الی الرحمن، یہ کلمات رحمان کو بڑے محبوب ہیں۔ جب کلمے محبوب ہیں تو پڑھنے والا محبوب نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ جب کلمے پیارے ہیں، رب کو پیارے ہیں، تو پڑھنے والا بھی رب کو بڑا ہی پیارا ہے۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، خفیف ہلکے ہیں زبان پہ۔ یہ ہلکے سے ایک اشارہ ملا، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا ان کی زبان ہلکی ہوتی ہے، تو اطلاع صاحب بولتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ کلمات سکھاؤ، اور بزرگ بھی پڑھے، جوان بھی پڑھے، مرد بھی پڑھے، عورتیں بھی پڑھے، حتیٰ کہ بچے بھی یہ کلمات پڑھیں، ہلکے سے کلمے۔ تو ان کلمات کو پڑھو۔ دیکھو پہلے ان کی صفات بیان کی جا رہی ہے، رحمان کو بڑے پیارے ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان۔ ان کلمات کو نہ دیکھنا تو یہ تو چند لفظ ہی ہے، نہیں، بلکہ میزان کے اندر یہ بڑے بھاری ہے، میزان کے اندر ان کا بڑا وزن ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، وہ بحمدہ، اور اس کی حمد بیان کرتا ہوں، سبحان اللہ العظیم، میں بڑے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ تو یہ کلمات کتنے عظیم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ تملأ المیزان۔ یہ 2 کلمے جو بندہ کہتا ہے نا، سبحان اللہ الحمدللہ، 2 کلمے جو ترازو ہے، میں نے بتایا اتنا بڑا کہ 7 زمینیں 7 آسمان اس میں رکھ دو تب بھی نہیں بھرے گا، اتنا بڑا ترازو، ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دو، وہ ترازو نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں نے پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رات کو نہیں اٹھ سکتا، رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا، جو آدمی جہاد پہ نہیں جا سکتا، بزدل ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا، وہ کیا کرے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کلمہ کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے، پہاڑوں کے برابر کو بندہ سونا خرچ کرے، اللہ اس سے بھی زیادہ اس بندے کو اجر عطا کرتے۔ ہم تو 1 تولہ نہیں دے سکتے، پہاڑوں کے برابر سونا خرچ کرنے والا شخص اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ اور شام کو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، اللہ تعالیٰ کتنی فضیلت عطا کرتے ہیں، اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ کتنی جھاگ ہے اس دنیا میں، 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے، 3 حصے پانی، تو اللہ تعالیٰ اتنے گناہ بھی ہوں گے تو معاف کر دیں گے۔ بلکہ ایک روایت حسن درجے کی ہے، ام ہانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہے، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اللہ کے رسول میں بوڑھی ہو گئی ہوں، زیادہ عمل نہیں ہو سکتا، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں بیٹھی بیٹھی عمل کرتے رہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسے کر، سبحان اللہ یہ پڑھا کر، سبحان اللہ، فائدہ کیا ہوگا؟ تو کثرت کے ساتھ پڑھے گی، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے گی نا، تو 100 اولاد اسماعیل میں سے آزاد شدہ غلاموں کا تجھے اجر مل جائے گا۔ یعنی اولاد اسماعیل نبی پاک کے خاندان کے 100 غلام آزاد بندہ کرے کتنا اجر ملے گا؟ 1 غلام آزاد کر دو، بندہ سارے کا سارا جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے، 1 غلام آزاد کرنے، 100 غلام وہ بھی نبی پاک کے خاندان کا۔ اور اسی طرح الحمدللہ پڑھا کر، الحمدللہ پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، جس طرح تو نے 100 گھوڑے اوپر زین کسی ہوئی اور ساز و سامان ٹھیک تو اوپر زین کسی ہوئی، 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو اتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کرتے ہیں جو الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو میرے بھائیوں،
ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش کریں کہ ان کلمات کو کثرت سے پڑھیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اشارہ یہ بھی کیا، او حدیث پڑھنے والوں، بڑے بڑے اعمال کا ذکر آیا صحیح بخاری میں، چلو بڑے عمل نہیں کر سکتے، یہ چھوٹا سا عمل ہی کر لو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اپنے پلڑے تو کو کم از کم بھاری کر لو، اپنے میزان کو بھاری کر لو۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور اس کی حمد بیان کرتا ہوں۔ الحمدللہ، یہ کلمہ شکر ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملؤ المیزان، اکیلا الحمدللہ یہ بھی میزان کو بھر دیتا ہے، ترازو کو بھر دے گا۔ اور اسی طرح فرمایا جو بندہ کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، ہر بندہ ہی کھانا کھاتا ہے نا، ہر بندہ ہی پانی پیتا ہے، اور کھانا لقمہ کھانے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ، پانی کا گھونٹ پیتا کہتا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، یار میرا بندہ کھا رہا ہے ضرورت ہے، پی رہا ہے ضرورت ہے، لیکن میری تعریفیں کر رہا، اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت بھی الحمدللہ کا اہتمام کرے۔ سبحان اللہ العظیم، میں بڑے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ تو یہ کچھ چیزیں، کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی، تو وقت مختصر ہوتا ہے، باقی بھی علماء موجود ہیں، میں اچھی طرح اس کو جانتا ہوں، تو وہ کچھ وقت بھی زیادہ لگ گیا۔ بہرحال یہ موضوع ہی ایسا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن طالبات نے صحیح بخاری کو پڑھا ہے اور جس استاد محترم نے پڑھایا ہے، اور اسی طرح قاری عبدالرشید صاحب جنہوں نے محنت اور کاوش کی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی محنت اور کاوشوں کو قبول فرمائے، اور جتنے ان کے معاونین ہیں اللہ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اس ادارے کو جامعہ حدیقۃ الاسلام للبنات کو اللہ تعالیٰ جاری و ساری رکھے، اور اللہ ان کی ساری مشکلات دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ علماء کا آنا، آپ احباب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔